السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ نشستوں میں 10 تراکیب پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے لیے پہلی ترکیب ہے جزو لا ینفک۔ جزو کے معنی ہوتے ہیں حصہ، پورشن۔ لا کے معنی نہیں۔ ینفک یہ عربی کا فعل مضارع ہے، حال کا معنی دیتا ہے۔ انفکاک سے ہے، انفکاک کے معنی علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ تو ینفک کو جدا ہوتا ہے، لا ینفک کے معنی جدا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جزو لا ینفک ہے، یعنی یہ چیز اس سے جدا نہیں ہوتی، ایسا حصہ ہے کہ جو اس کا لازم ہے، ایسا حصہ جو الگ نہ ہو سکے۔ تو کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس کا لازمی حصہ ہے، یعنی یہ چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں، ایسے موقع پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ایمان بالرسالت کا جزو لا ینفک ہے۔ آگے ہے جل جلالہ۔ جل شاندار ہوا، عظیم ہوا، جلال عظمت، بزرگی، ہو اس کی، جلالہ اس کی عظمت، اس کی شان۔ تو جل جلالہ کے معنی ہوتے ہیں بڑی ہے عظمت اور بزرگی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس مرکب کا استعمال ہوتا ہے، اس جملے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال اللہ جل جلالہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ ساری کائنات اللہ جل جلالہ کی پیدا کردہ ہے۔ اگلی ترکیب ہے خلد اللہ ملکہ۔ خلدہ خلود سے ہے، خلد ہے اسی سے خالد ہے۔ تو خلدہ کے معنی ہے ہمیشہ رکھا۔ تو کیونکہ دعائیہ ہے اس لیے ہم کہیں گے ہمیشہ رکھے۔ اللہ تعالی، ملک حکومت، ملکہ اس کی حکومت، خلد اللہ ملکہ اللہ اس کے ملک کو ہمیشہ رکھے، اس کی حکومت تا ابد رکھے۔ تو کسی بھی بادشاہ اور حکمران کے حق میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو ہمیشہ باقی رکھے، تو اس کے لیے خلد اللہ ملکہ۔ جیسے شہنشاہ معظم خلد اللہ ملکہ نے عوام کی بہبود کے لیے دن رات محنت کی۔ اگلی ترکیب ہے دامت برکاتہ۔ یہ دامت دوام سے ہے، دوام کے معنی بھی ہمیشگی کے ہیں۔ دامہ ہمیشہ رہا، اور مؤنث کے لیے دامت ہمیشہ رہی، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے برکہ، برکہ کے آخر میں جب وہ سنگولر برکہ آتا ہے تو اس کے آخر میں گولتے ہے، اور گولتے کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ عربی میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دامت برکات، برکتیں ہمیشہ رہیں، برکاتہ اس کی برکتیں ہمیشہ رہیں۔ تو لفظی ترجمہ تو یہی ہوا۔ مراد کیا ہے؟ کسی بھی زندہ بزرگ شخصیت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو دوام عطا فرمائیں، یعنی ان کی زندگی طویل سے طویل تر ہو، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے دامت برکاتہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں میرے والد بزرگوار دامت برکاتہ نے مجھے علم سے روشناس کیا ہے، فلاں بزرگ دامت برکاتہ کی بڑی کرامات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے لیے ہمارا آخری مرکب رحمت اللہ علیہ۔ رحمت کے معنی رحمت کے ہیں۔ اللہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت، علیہ علی کے معنی پر، اور ہی اس، علیہ اس پر، رحمت اللہ علیہ اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو کسی بھی وفات پا جانے والی کسی بزرگ شخصیت کے لیے یہ دعا یا مرکب ہے، جملہ ہے جو بولا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال ان بزرگوں کے نام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی وفات یافتہ بزرگ شخصیت یا ولی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ جیسے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام علی بن عثمان ہے۔
تو یہ آج کی نشست کے لیے ہمارے جملے تھے. انشاءاللہ باقی جملے اگلی نشستوں کے لیے. اللہ حافظ.